السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم امیر محترم، ذمہ داران جماعت و جمعیت، معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہماری اس عمارت میں گویا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ سمجھیے کہ گویا یہ پہلا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے پروگرام ہوئے وہ الگ رہے، اس نوعیت کا گویا یہ پہلا پروگرام ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری محنتوں کو چیز کیا۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت اور اتنی شاندار عمارت اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرایا، اور اس کے لیے سہولتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس عمارت کے بنانے میں جس نے بھی اپنا وقت دیا، پیسہ دیا، مشورہ دیا اور اپنے تجربات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ عمارت جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے اللہ کے کلمے کی آواز بلند ہو، توحید کو پھیلایا جائے، شرک اور بدعت اور دوسری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ گویا اسی سلسلے کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ جو سلسلے ہیں سال میں 6 مہینے میں کبھی رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کم سے کم 3 مہینے میں ایک مرتبہ ایسا پروگرام رکھیے۔ اگر ہو سکا تو مہینے میں رکھیے، مہینے میں 2-4 گھنٹے دینا کوئی بڑی بات نہیں، اگر مشکل ہے تو 2 مہینے میں رکھیے، یعنی وہ بھی اگر کچھ مشکل ہو رہا تو کم سے کم 3 مہینے میں ایک مرتبہ ایسے پروگرام رکھیے۔ ورنہ آج ہم رکھے، پھر آئندہ بقرعید کے چاند سے پہلے اور ایک پروگرام اگر رکھ لیں گے تو گویا وہ حق تلفی بھی ہے اور وہ اچھا بھی نہیں ہے۔ میں ذمہ داروں کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے سلسلے بار بار ہو۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، آپ لوگوں کے سامنے نصیحت کرتے رہیے۔ وہ نصیحت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اثر دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اس سے جتنا کام لیا جا سکتا ہے کام لیجیے۔ بنانے والے بنا دیے، دینے والے دے دیے۔ اب ذمہ داروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو استعمال میں لائیں، اور آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے تو بغیر کسی بہانے کے تشریف لائیں، کیونکہ دوسری جگہ ہمارے کوئی پروگرام متاثر نہیں ہوتے۔ دینی بات بولے تو شادی ہے، ملاقات ہے، دریا کو جانا ہے، آج بہت اچھا سیریل آنے والا ہے، ہمارے گھر میں بہت مہمان آنے والے ہیں، یہ لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں۔ دین کے لیے بہت سے عذر ہوتے ہیں، دنیا کے لیے کوئی عذر نہیں ہوتے۔ مہربانی کر کے جب بھی موقع ملتا آئیے، اور جب بھی خالی وقت ہے آئیے، بیٹھیے،
پڑھیے، مطالعہ کیجیے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو علماء سے پوچھیے، اور بھی اگر آپ کے سامنے نئی کتاب، نئے لٹریچر اگر ہیں تو آپ مشورہ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے ہم فراہم کریں گے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اتنی شاندار عمارت ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمام نیچے بیٹھ کر وہ پرانے دور کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کہیں گے نیچے نماز وغیرہ، نماز پڑھنا بے شک سب صحیح ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ شادی میں بڑے بڑے کرسیاں لگائے جاتے ہیں، ایسے جلسوں میں بھی کرسیوں کا بھی انتظام کیا جائے۔ کتنے کے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں پاواں بدل رہے ہیں، بے قراری ہے، ہر ایک کو ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اس کو ذرا انتظام اگر کر دیں، اس کے لیے ذرا دل بڑا کرنا، ذرا دل اگر بڑا ہو گیا تو ہو جاتا۔ ہمارا گھر بن گیا، ہمارے گھر میں فرنیچر نہیں آیا، ہمارا گھر بن گیا، لائٹ نہیں آئی، ہمارے گھر میں اے سی نہیں آئی، کتنی فکر رہی تھی، کیا کرتے۔ جب جمعیت کی اتنی بڑی آفس اللہ نے بنا دیا ہے، جماعت کے ہر آدمی کا فرض ہے، جو کمیاں ہیں وہ کمی کو پوری کیجیے، اللہ دیں گا۔ ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ہمارے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ہماری اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب ہماری بلڈنگ شروع ہو رہی تھی، کتنے اللہ کے بندے تھے، لیکن بلڈنگ بنتے کئی اللہ کے بندے اللہ کے پاس چلے گئے۔ کس کا وقت کب آنے والا ہے کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ضروری بات میں اپنی بات سے پہلے کرنا چاہ رہا تھا، ذہن میں رکھیے، آئندہ جب بھی پروگرام ہو تو کوشش کیجئے کم سے کم ذرا کرسیوں وغیرہ کا انتظام کر لیجئے۔ اتنا نہیں ہے کہ جمعیت کے احباب اتنے غریب معمولی لوگ ہیں کہ معمولی کرسیوں کا بھی خرچ نہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت دل والی ہے، انشاءاللہ قیامت تک دل والی رہے گی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی ضرورتوں میں سے ہر آدمی اگر ارادہ کر لے تو انشاءاللہ آئندہ جب بھی پروگرام ہوگا تو ہمارے پاس جن چیزوں کی کمی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، یعنی آپ کا انتقال۔ اصل میرے ذہن میں یہ تھا کہ زندگی سے لے کر آخرت تک پیش کیا جائے، لیکن مختصر عنوان کر دیا گیا۔ وقت کے اعتبار سے میرے لیے بھی بہت فائدہ ہو گیا، زیادہ تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اسلامی زندگی اور ایک غیر اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی کا مطلب یہ ہے آدمی کا ہر کام، ہر سوچ اسلام کے برابر۔ ابھی آپ نے امیر محترم کی تقریر سنا، اسلام میں ہر چیز آدمی غور کرتا۔ غیر اسلامی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں، دنیا 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 دنیا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل آدمی یا تو ماضی کی فکر میں ہے، گزر گیا، ایسا تھا، ہم ایسے تھے، لاک ڈاؤن ایسا تھا، اس سے پہلے میرا بیپار فلاں، جو گئی ہوئی چیز پر رونا عقل مندی نہیں ہے۔ پاس جو گزر گیا۔ دوسرا ہے اب جو چل رہا ہے پریزنٹ، تیسرا ہے مستقبل۔ مگر آدمی کیا کرتا، ماضی میں ایسا تھا، میرا کاروبار وہ تھا، وہ ایسا کرا، آئندہ میں ایسا بناؤں گا، میں ایسا کروں گا، یہ کروں گا۔ آدمی آئندہ کے بارے میں کوئی بھی بید نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آدمی کو اب کی فکر کرنا، اب کیا ہے، اب کیا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آدمی اب کی اگر حال کی فکر کرا تو فیوچر خود بخود آ جاتا، مستقبل آدمی کا خود بخود آ جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب، اللہ سے ڈرو۔ چھوٹی آیت
اس کے اندر 2 مرتبہ کہا جا رہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو. پہلا اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کا جو طریقہ ہے وہ طریقے کو اختیار کرو. دوسرا واتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے وہ کام مت کرو جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ کام مت کرو جو نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی غور کرے کہ اس نے کل آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا. میرے بھائی، دنیا آج صبح میں شروع ہوئی، آج ختم ہو گئی. یہ وقت ہے، محدود ہے، ختم ہونے والی یہ چیز ہے. کل آنے والا دن کب آئے گا، کیسا آئے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں بتا سکتے. گویا دنیا آج ہے. ہماری جو بھی محنت، جو بھی کوشش ہے وہ آج کے لیے. ہمیں سوچنا ہے کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا، کل آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا. کل کب شروع ہوگا، کب ختم ہو رہا، بس آدمی کے آنکھ بند ہونے کا انتظار. آدمی کا آنکھ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، آج ختم ہو گیا پورا. اور آدمی اگر مر گیا تو کوئی چیز نہیں لے جاتا، یہاں تک کہ اپنا کفن بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا. ہاں، ہم جو کچھ کریں گے، جو کچھ ہم نے کیا ہے، اچھا ہو کہ برا ہو، وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے. اگر ہمارا اچھا عمل ہے الحمدللہ، اگر ہمارا برا عمل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اور ایک بات یہ ہے کہ موت یقینی، موت یقینی ہے. موت اختتام زندگی نہیں ہے. موت زندگی کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے. موت دوسری زندگی کو شروع کرنے والی ہے. یہ ایک دنیا سے نکالتی ہے، دوسری دنیا میں داخل کرتی ہے. یہ گھر سے نکالتی ہے، دوسرے گھر میں لے جاتی ہے. اور موت زندگی ختم کرنے والی نہیں ہے. موت زندگی کا کروٹ ہے. آدمی سوتا، کبھی چتے سوتا، کبھی سیدھے طرف سوتا، کبھی بائیں طرف سوتا. جیسے کروٹ بدلتا ہے، موت بھی گویا یہ کروٹ ہے. اور موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی. موت تجدید حیات جاویداں کا نام. موت زندگی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی. اب جب مومن کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا وقت آ گیا، خوش ہوتا ہے. کیوں؟ مجھے اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. اس کے بجائے ایک دنیا دار کو اگر کہا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ پر اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں مجھے جتنا موقع مل سکتا ہے موقع ملے. میرے بھائیوں، موت کے بعد خبر کو یاد رکھیے، خبر کو یاد رکھیے. جب آدمی کے جنازے کو لے کر جاتے ہیں، نیک آدمی اگر ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، ذرا جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والا اگر نیک ہے جلدی اس کی جگہ پہنچا دو، اسے آرام مل جائے گا اور آپ کو بھی آرام مل جائے گا. اگر مرنے والا برا ہے تو کیوں اپنے پاس رکھیں ہیں اسے؟ اچھا، مرنے والا جیسے لے جا رہے ہیں تو بولتا ہے جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو. اور جب مرنے والا برا ہے تو چیخ مارتا، ایسے پکارتا ہے، انسان اور جن کے علاوہ ساری کائنات و آواز سنتی ہے. اب وہاں پہ لے جا رہے ہیں. اب ذرا سوچئے خبر کے بارے میں کیا ہے. اندھیرا، تاریک گڑھا، سانپ و بچھو کا گڑھا، وحشتناک گڑھا. اور کیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے. جب خبر کی پہلی رات ہوتی ہے تو جب میت چاہے کبھی بھی دفن کیا جائے، خبر میں ایسے بتایا جاتا ہے ابھی سورج ڈوبنے کے قریب ہے. تو مرنے والا اگر کبھی نماز پڑھا ہوگا، کبھی موقع ملا ہوگا اسے نماز کا، تو کہہ رہا ہے ذرا ہٹ جائیے، آپ لوگ ذرا ہٹ جائیے، مجھے اثر پڑھنا ہے، میں اثر نہیں پڑھا، ذرا ہٹ جائیے، مجھے نماز پڑھنا ہے. کبھی نماز پڑھے تو نہ، کبھی نہیں پڑھے تو وہاں کہاں سے نماز یاد آتی. اللہ رحم فرمائے. اب اس کے بعد اب ذرا غور کیجئے گا، کتنے بڑے ہمت کی بات ہے. اگر آپ بیپار میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں تو بیپار کو نہیں ارے اب نماز پڑھنا ہے، ذرا ٹھہرو بھائی، کوئی مہمان آیا، نہیں ذرا بیٹھ کے بات کر لیں گے، بیپار کر لیں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے. مگر وہاں پر وہ کیا کرے گا، وہ خوفناک منظر، جب فرشتوں کا منظر وہ دیکھے گا، ان کی صورتیں دیکھے گا، کیا کیفیت رہے گی. اب اس کے بعد کہے گا ذرا ہٹ جائیے، مجھے نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنے والے ہیں، آپ جواب دیجیے. بس ہو گیا عمل اس کا. اب برا آدمی آ رہا
تو اب ذرا غور کیجئے، اب اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جناب محترم کسے رب مانے؟ کون تھا تمہارا رب؟ پیسے کو، دولت کو، حکومت کو، گھر کو، کس کو مانے؟ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا طریقہ تھا؟ آپ کے پاس کون سے پیغمبر آئے؟ اگر وہ جواب دے رہا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیسے معلوم ہو گیا آپ کو یہ سب؟ بولا میں قرآن پڑھتا تھا، ایسے بیانوں میں جاتا تھا، اللہ کی یہ باتیں میں ہمارے علماء کی زبانیں میں سنا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اب وہاں دیکھیے کتنی اچھی بات رہے گی، اس کے بعد اس کے لیے خوشخبریاں دی جائے گی، وہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی برا آدمی ہے تو کہتے لوگ کہتے تھے، نوٹس آتی تھی، بیان ہے بول کے معلوم ہوتا تھا، میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں، کبھی میرے کو ٹائم بھی نہیں ملتا تھا۔ وہاں پہ کہے گا ارے تیرے کو کون رے پیدا کرا، بولتے تھے لوگ، لیکن مجھے کاروبار بیپار بھائی کبھی سوچا بھی نہیں۔ ارے تیرا دین کیا رے؟ لوگ بولتے تھے دین کے بارے میں، معلوم نہیں۔ ارے تیرا طریقہ کیا رے؟ کون تیرے پاس طریقہ لائے؟ لوگ بولتے تھے ہاں اگر میں سن لیتا تو کتنا اچھا تھا، کیا حالت رہے گی، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ کہیں گے ارے بدنصیب قرآن بھی نہیں پڑھا رے، قرآن بھی اگر پڑھتا تو قرآن کی باتیں سنتا تو بھی تیرے کو آج تو کامیاب ہو جاتا۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا، جب سوال و جواب ہوتا ہے تو رات شروع ہو رہی ہے، سورج ڈوبنے کا منظر ہے، ایسا معلوم ہوتا، اللہ بہتر جانتا، سوال و جواب ہونے تک رات ہو جاتی۔ اب رات ہو گئی تو وہ خبر کی گویا پہلی رات ہے، تاریک رات، وحشتناک رات، کوئی آدمی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا حالت رہے گی؟ ایک طرف سے اندھیرا رہے گا، ایک طرف سے تاریکی رہے گی، ایک طرف سے سانپ و بچھو رہیں گے، دوسری طرف سے اللہ کے فرشتے ہاتھوں میں بڑے بڑے لوہے پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے رہیں گے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ میرے بھائیوں، وہ وقت سے پہلے کچھ تیاری کر لو۔ اور دنیا میں کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے جانا ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں دوسری تفصیل میں نہیں جاتا، صرف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کسی کے لیے نہیں ہے، اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت رکھ دیا۔ اور کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی ہیں وقتی ہیں، ٹیمپروری ہیں، ختم ہونے والے، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سنیے، انسان کی زندگی میں کتنے مرحلے آتے، انسان کی زندگی میں کتنی آزمائش مرحلے آتے، ذرا غور کرتے رہیے، ذرا غور کیجئے اور آدمی خود اپنے بارے میں غور کرے۔ اب ایسے سیڑھیاں وغیرہ معلوم نہیں ہمارے زمانے میں کتنے ہزاروں خود روزانہ اترتے تھے، ہزاروں خود چڑھتے تھے۔ اب وہاں کے وہاں تک سیڑھیاں چڑھ کر آئے تک پسینہ آ گیا، عبدالواحد صاحب میرا نام پکار رہے ہیں، ابھی سانس بھی وہ نہیں ہوئی، عبدالواحد صاحب میرا نام پکارتے ہی ابھی سانس بڑھنے لگی۔ اور یہاں پہ اب دیکھیے آدمی کی جوانی دیکھیے، عمر دیکھیے، منزلیں آتی رہتی، اور آج کل تو ایسا ہے میرے دوستو، جوان بھی نہیں بول سکتا، بوڑھا بھی وہ نہیں کر سکتا، کب کیا ہوگا، کیسی کیسی بیماریاں، کیسی اللہ ہر ایک کی حفاظت کرے۔ اسی لیے دعا کیجئے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ مجھے عافیت دے، سکون دے، میرے گھر میں سکون دے، میرے بیوی بچوں میں سکون دے، میرے مال میں سکون عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے، بولے کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ آج کے زمانے میں جیسے کچھ حالات ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کیجئے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عافیت عطا فرمائے گا۔ چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کے 10 سال کے بعد حج کی اجازت ملی، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو تقریباً 300 آدمیوں کے ساتھ امیر الحج بنا کر بھیجے. چونکہ کچھ اعلانات کرنا تھا، اعلان خاندانی آدمی ہی کر سکتا، تو بعد میں حضرت علی کو بھیجا گیا. حضرت علی مدینہ مکے کی گلی گلی میں گھوم کر اعلان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا کافروں کا معاہدہ ختم ہوگا، آئندہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا، آئندہ کوئی طواف نہیں کرے گا، کوئی یہ باتیں. اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ہجری میں حج کی اجازت ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب ہم حج کو جانے والے ہیں، جو آنا ہے، جو آ سکتے ہیں آئیے. اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، تقریباً 1 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ تھے. راستے میں لوگ ملتے گئے، میں اکیلا ہی چنا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. چلتے 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 روایتوں کے مطابق مختلف روایتیں ہیں، 1,40,000 پر 6,000 آدمی ماشاءاللہ حج میں جمع ہوئی ہے. کیا خوشی تھی رہے گی. مدینہ آئے تو 2 آدمی آئے، ابو بکر اور اللہ کے نبی، اور 2 آدمی آپ کے ساتھ 4 آدمی آئے. 10 سال کی محنت میں جب آپ نکل رہے ہیں تو اندازہ لگائیے 1,46,000 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور اللہ کے نبی ہر جگہ کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، دیکھو حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مسائل جان لو، حج کے بارے میں کیا کیا پوچھنا ہے پوچھ لو. بہت ممکن ہے آئندہ پھر ایسی ملاقات نہیں ہو سکے گی، بہت ممکن ہے. مجھے معلوم محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اتنا بڑا مجموعہ کبھی جمع نہیں ہو سکے گا، کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کی اجازت دی گئی. اب چلیے، اب حج کے بعد اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور حج میں جو کچھ بھی ہوا، اور حج میں الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں پر عرفے کے میدان میں یہ بات اتری کہ دیکھو دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اس میں کمی زیادتی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. جو کچھ ہونا ہے اللہ کے نبی کی زندگی تک ہوگا، اس کے بعد نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایک ذرا برابر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. ذرا غور کیجئے گا. چلیے، یہ آیت اتری، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی مدینے کو آ گئے، تشریف لے کر آئے، اور آپ حج کے بعد 80 پر 2 دن زندہ رہے. 80 پر 2 دن، گویا 2.5 مہینے تقریباً اللہ کے نبی زندہ رہے. جب الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت اتری، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد، اللہ کی کامیابی آئے گی، تو آپ دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں جماعت داخل ہوتے رہیں گے. ایسے وقت میں یہاں جو اہم بات بتائی جا رہی ہے، وَاسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. ذرا غور کرنے کی بات ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اور نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گنہگار تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے سب سے بڑی چیز استغفار سے مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، حادثے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی، پوری تنگیاں ختم ہو جاتی. آپ اللہ سے استغفر اللہ پڑھی، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، تنگی کو دور کرے گا، مشکل. اب ذرا غور کیجئے، جب یہ آئے پوری جماعت خوش ہے، سبحان اللہ. 23 سال سے جو محنت کی جا رہی ہے، آج وہ محنت مکمل ہو رہی ہے، پورے لوگ خوشی منا رہے، بارے سب لوگ خوش ہو رہے ہیں. لیکن مسجد میں اگر کوئی آدمی رونے والا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مسجد میں وہ رو رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا صدیق یہ تو ہنسنے کا وقت ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، اللہ کہہ رہا ہے لوگ اسلام میں آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے دین پھیلتا جائے گا.
ایسے وقت میں بتایا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، جب نبی کو کہا جاتا ہے تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، مطلب یہ معلوم ہوا اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کی وفات کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا اللہ کے نبی کا کام ہو گیا، جس مقصد سے آپ آئے تھے وہ مقصد الحمدللہ پورا ہو گیا، تو پھر اب اللہ کا بلاوا آنے والا ہے، اب آپ کو جانا ہے۔ چلیے 80 پر 2 دن گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس کے بعد آپ کا اور زیادہ معمول آخرت کی طرف، آخرت کا زیادہ ذہن، زیادہ توجہ آپ کی بڑھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے رمضان میں 20 دن کا اپنے اعتکاف کیا۔ اس مرتبہ جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ قرآن سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مرتبہ قرآن سنائے۔ اور ابھی کبھی آپ احد کے قبرستان کو تشریف لے گئے، کبھی آپ بقیع کے قبرستان کو تشریف لے گئے، اور وہاں پر ان کے حق میں دعا۔ کبھی یاد رکھو خبروں کی زیارت کرنا، خبروں کے پاس جانا، پہلے شروع میں اللہ کے نبی منع کیے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں پہلے روک دیا تھا کیونکہ ابھی یہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی بتوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول قبرستان جانے سے منع کیے، بعد میں آپ نے کہا قبرستان جاؤ وہاں، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو ذرا غور کر کے دیکھیے، کبھی جائیے قبرستان کو، قبرستان جانا بولے تو اجمیر ناگور وغیرہ جانا نہیں ہے، آپ کے محلے کے قبرستان وہاں پر آپ جائیے، آپ ذرا دیکھیے، کبھی ہم جاتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں، لیکن جائیے بارش کے دنوں میں قبرستان کو جائیے، خبروں کو دیکھیے، وہاں پہ کتنے گڑے پڑے ہوئے ہوتے، کتنا اندر زمین دھسی ہوئی رہتی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے والے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے آج شہر خموشہ میں چلے گئے، جا کے دیکھیے کیا ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر بولیے یہاں عالم کی خبر کہاں ہے، جاہل کی خبر کہاں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ آخرت کو یاد دلائے گی، ارے کل تک جو زندہ تھا کھڑے ہو کر بولیے اے تاج والے بتا تیرا تاج کہاں ہے، اے حکومت والے تیری حکومت بتا، اے فلاں آدمی تیری دولت کہاں ہے بتا۔ دیکھ لیجئے پورے گڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، جو انجام ان کا ہو رہا ہے بھائی ہمارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ میں نے بتایا یہ تاریکی گڑا، یہ اندھیرے کا گڑا ہے، اندر کیا ہے اللہ بہتر جانتا، اللہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے۔ میری بات یہ ہے کبھی بھی دعا کرو عافیت کی، کبھی بھی دعا کرو صحت کی، اور کبھی بھی دعا کرو اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ جب دنیا سے بلا لے تو ایمان کی موت دے، اللہ ایمان کی حالت میں بلا لے، سب سے اچھی چیز۔ اور اللہ کسی کا محتاج بنا کے مت رکھ، اللہ کسی کا محتاج بنا کے مت رکھ، اللہ جب تک ہے صحت دے، ایمان دے، عمل کی توفیق دے، جب واپسی کا وقت آ گیا تو اللہ مسکراہٹ ہمارے چہرے پر رہے، اور تیرے سے ملنے کے لیے جب ہم آئیں تو اللہ ایمان کی حالت میں تو ہمیں بلا لے۔ تو چلیے ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کبھی بقیع کو جاتے، کبھی آپ احد کی طرف جاتے، وہاں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے دعا کیجیے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے خبر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، تم لوگ چلے گئے، ہم لوگ تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے۔ یہ نہیں کرنا کہ اے خبر والو ہمارا مرکز بن گیا ہے، یہاں پہ بہت سی ضرورتیں ہیں، اندر سے تم بٹن دباؤ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ غلط، کوئی نہیں دیتا، دینے والا اللہ ہے۔ خبر والے سے مت مانگو، خبر والے کے لیے آپ مانگو، اس کے حق میں دعا کیجیے۔ آپ چلیے، آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، 29 سفر کسی جنازے میں تشریف لے گئے۔ میں جو بتا رہا ہوں دوستو قصے کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جان رہا ہوں۔ جنازے میں چلے، تشریف لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی سے بقیع کتنی دور ہے؟ بالکل قریب قبرستان تشریف لے گئے۔ جنازے سے واپس آ رہے تھے
اللہ کے نبی کے سر میں درد شروع ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے سر میں درد شروع ہوا. سر میں درد اتنا شدید اور اتنا تیز درد ہو رہا تھا، اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکے. اللہ کے نبی سنبھال نہیں سکے. ایک کپڑا لے کر، ایک توال لے کر آپ کو باندھا گیا. ایک توال لے کر آپ کو باندھا گیا. یہ گویا آپ کی بیماری کی ابتدا تھی. چلیے ذرا آگے آئیے. بعد میں کسی صحابی نے آپ کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو بدن کانپ رہا ہے. ہانڈی جیسے چولہے پر کھولتی ہے ویسے اللہ کے نبی کا جسم کانپ رہا. بولے اللہ کے نبی اتنا سخت بخار، اتنا سخت بخار؟ کہاں کہ ہاں، عام لوگوں کو جیسے بخار آتا ہے مجھے ڈبل بخار آتا ہے. نبیوں کو ڈبل. جو آدمی اللہ کا جیسا نیک بنتا جائے گا اتنی آزمائش اس پر آتی ہے. ہاتھ نہیں رکھ سکتے اتنا بخار. چلیے 13 یا 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار رہا. لیکن سبحان اللہ، ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی آخری تک، جب تک آپ مجبور نہیں ہوئے، مسجد کو آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے. برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اب جب اللہ کے نبی مجبور ہو گئے، جب عشاء کے وقت، مغرب پڑھے آپ، عشاء کے وقت اللہ کے نبی کا مزاج بگڑ گیا، بے ہوشی آ گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی. کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ لیے؟ کیا لوگ نماز؟ بولے کہ نہیں، انتظار میں. آپ نے نماز کی تیاری کیا، جو بھی کرنا، غسل وغیرہ جو بھی تیاری آپ نے کیا. پھر آپ بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آئی. پھر بولے لوگ نماز پڑھ لیے؟ بولا کہ نہیں. مومن کو اگر کوئی فکر ہوتی ہے تو میرے بھائی ایک ہی چیز، نماز کی فکر. اللہ کے نبی دوسری کوئی بات نہیں پوچھے. جب آپ مجبور ہو گئے 1 سے 2-3 مرتبہ تیاری کرنے کے بعد، ابھی جماعت نہیں ہوئی. بات یہ ہے نبی کی موجودگی میں دوسرا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، دوسرا کوئی امامت نہیں کر سکتا. آپ ہم ہیں، دوسرے ہیں، امام آنے میں دیر ہو گئی، کوئی بھی آگے بڑا نماز پڑھ لیا. لیکن امام کا مرتبہ، نبی کا مرتبہ بڑا الگ. تو اب وہاں پر اب بعد میں بتایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر ان یصلی بنا، جاؤ حضرت ابو بکر سے کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ذرا غور کرو میرے بھائی. اس وقت وہاں پہ کہا گیا اللہ کے نبی، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اللہ کے نبی آپ کی جگہ پر اگر صدیق ٹھہریں گے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے تم بہکانا چاہتے ہو، مجھے بہکانا چاہتے ہو؟ ایک بات یہ ہے، جس جگہ صدیق موجود ہوگا وہاں پہ دوسرا کوئی آدمی نہیں جا سکتا. صدیق کی موجودگی میں دوسرا کوئی آدمی نہیں جا سکتا. جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. چلیے حضرت ابو بکر 17 نمازیں پڑھائے میرے بھائی، زندگی میں 17 نمازیں پڑھائے. پھر بھی درمیان میں جب بھی اللہ کے رسول کو ذرا افاقہ معلوم ہوا پھر آپ مسجد کو آئے. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے آپ مختلف کنوؤں کا پانی منگائے. اللہ کے نبی کو ایک لگن میں، ایک ٹپ میں بٹھایا گیا. آپ کی بیویوں نے پانی ڈالا. ذرا غور کرو، آدمی خود نہاتا، کسی کو نہیں کرتا، کچھ بھی ذرا بھی وہ نہیں کرتا، آدمی خود اپنا. اب آدمی پر مجبوریاں کیسی آتی ہیں، کمزوری کیسی آتی. دیکھیے آپ کو ٹپ میں بٹھایا گیا، آپ پر پانی اڑولا جا رہا ہے، آپ پہ پانی. اس کے بعد اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے بولے بس 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 بس. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی مسجد کو آئے. دوستو اللہ کے نبی چل نہیں سک رہے ہیں، 2 آدمیوں کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول مسجد کو آئے. اور مسجد کو آئے تو ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کے 2 پیر زمین پہ لگڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. 2 پیر لگڑ رہے ہیں، اٹھا بھی نہیں سک رہے ہیں. اللہ کے نبی آئے، مسجد میں لایا گیا، آپ کو بٹھایا گیا.
اللہ کے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے، اسلام کی ابتدا سے لے کر آخری تک ایک ایک بات لوگوں کو سمجھاتے گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بتایا، اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے خبروں کو سجدہ کی جگہ بنا لیا، نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنائے۔ خبردار، تم خبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، خبروں پہ سجدہ نہیں کرنا، خبروں کا طواف نہیں کرنا۔ اب دیکھیے دوستو، ذرا بات آپ دیکھیے، تقریر چل رہی ہے، اللہ کے رسول کا مزاج خراب ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی آپ کی، بات پوری نہیں کر سکے آپ، بات آپ کی، تو لوگ فوری اللہ کے رسول کو پکڑ کر اٹھا کر آپ کو گھر کی طرف لے گئے، چل بھی نہیں سک رہے ہیں۔ اب جاتے ہوئے وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھے، کچھ بولے نہیں، اشارہ آپ نے کیا تو لوگ بولے ابو ذر، اللہ کے نبی اشارہ کیے، شاید اللہ کے نبی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابو ذر گھر میں آئے، غور کرو دوستو، ابو ذر ہاتھ پھیلائے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلایا، دونوں ہاتھ پھیلا کر ایسا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نبی رو رہا ہے، ابو ذر رو رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں، ابو ذر کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں۔ بہت دیر تک ایسا رہا، اس کے بعد چلیے آگے بڑھیے، 4 دن پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ کاغذ دو بھائی، ایک پیپر دو بھائی، کچھ باتیں میں لکھانا چاہتا ہوں۔ اب وہاں پر اختلاف ہوا، بعض لوگ بولے دینا، بعض لوگ بولے نہیں دینا، آپ کا مزاج بہت خراب ہے، کیا کرنا، وہاں اختلاف ہونے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا، روک دیا، بولا چلو بھیا سے جاؤ، آپ لوگوں جاؤ، ایک بات یاد رکھو، مل کر رہو، اللہ برکت دیتا، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں رحمت ہے، اتحاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ اگر لڑیں گے، اختلاف اگر کریں گے، دنیا ختم کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا دسترخوان پر کھانے کے لیے جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ویسے تمہارے خلاف بلایا جائے گا۔ بولا کیا اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری کمی رہے گی، کیا خلت رہے گی؟ نہیں، تم بہت رہو گے، تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی، موت سے تمہیں نفرت ہوگی۔ سوال یہ، آدمی موت سے نفرت کیوں کرتا؟ 2 بات، ایک بات یہ کہ آدمی کہتا میں جوان ہوں، ابھی تو بہت عمر ہے، آئندہ میں کچھ کر لوں گا۔ دوسری بات جہالت، نادانی آدمی کو کیا ہوتی، غفلت کا شکار کر دیتی۔ اچھا آئیے، اللہ کے رسول کچھ نہیں لکھا ہے، چلیے 2 دن یا 3 دن، 2 دن پہلے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ماشاءاللہ کھندے پر ہاتھ رکھ کر آئے، اور اس وقت کا بھی منظر یہ ہے دوستو، چل نہیں سک رہے، پیر آپ کے جواب دے دیے، پیر آپ کے لگڑ رہے ہیں، زمین پر دھس رہے ہیں، گھسے جا رہے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، دیکھ کر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی اشارہ کیے، خیر آپ آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی آواز چونکہ کم تھی، ابو بکر کی آواز مکبر کا کام کر رہے تھے، پوری جماعت نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر اللہ کے رسول لوگوں کو سمجھائے، نصیحت کرے اور لوگوں کو بتائے۔ اس وقت اس سے پہلے بھی کہا گیا، کبھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بندے کو اختیار دیا، یہاں رہنا ہے یا آنا ہے، وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کسی موقع پر آپ نے کہا، لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ رہا، اب آئیے، اور ذرا اس کے بعد آئیے، انتقال سے 1 دن پہلے جتنے قیدی، تقریباً 40 قیدی تھے، سب کو رہا کر دیے۔ اور ایک بات، گھر میں 7 روپے تھے، 7 لاکھ نہیں بول رہا ہوں میں، 7 دینار۔ اللہ کے نبی نے، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو میں نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر میں وہ 7 روپے رہیں، وہ بھی آپ نے لوگوں کو دے دیا۔ آج میں ایک بات ایمان سے پوچھوں، آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کتنا اللہ کا شکر ادا کرو، کم ہے۔ اللہ ایسے حالات میں بھی ماشاءاللہ اللہ پیٹ بھر کے کھلا رہا، 3 وقت نہیں 5 وقت کھلا رہا۔
اللہ کی نعمتوں پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مگر ہماری زبانوں پر شکر نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ دنیا 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 دنیا۔ کس سے بھی پوچھو کیا جی کرنا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مصیبت آ گئی، اب مرکز والے آ کے چندہ دو بول رہے ہیں، کہاں سے دینا؟ بھوکا ہے، کھانا نہیں کھاتا، تیرے گھر میں نہیں پکتا، تیرے گھر میں شادی نہیں ہوتی، کیا ہوتا؟ اللہ کے لیے دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعیدکم مغفرہ، اللہ تمہیں دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی 7 روپے میرے بھائی، 7 روپے، بولا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے وہ چیز، آپ وہ بھی خیرات کر دیے۔ چلیے رات کا واقعہ ہے، رات کا واقعہ ہے، خاتم النبیین ہے، ساقی کوثر ہے، اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کے پاس کیا مقام ہے، وہاں ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں تیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل تک بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 1 منٹ لائٹ بند ہو گئی تو کیا حالت ہوتی۔ یہ ہمارے گھر میں اب لائٹاں دیکھیے کیا ہے، کیا حالت ہے۔ اللہ دے رہا الحمدللہ، میں خلاف نہیں کر رہا ہوں، بول رہا ہوں دیکھیے دنیا داری کتنا ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی۔ صدیقہ فرماتی ہے میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، میں نے پڑوسن سے وہ تیل مانگا اور کمرے کو روشن کیا گیا۔ ایسے وقت نبی جا رہے ہیں، ان کی جنگی خمیز زرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے۔ اب آئیے چراغ گھر میں جل رہا ہے، چراغ گھر میں جل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں آپ کا سر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھتے جائیے، آپ ذرا غور کرتے جائیے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشی سے بچانا، اللہ موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہوتا ہے اس سے بچانا۔ مگر اللہ کے نبی کا عالم کیا تھا، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اللہ کے نبی بے قرار ہیں، ایک چادر ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں، کبھی چادر آپ چہرے پر ڈالتے، کبھی چادر وہ نکالتے، پھر چادر چہرے پہ ڈالتے، پھر نکالتے۔ اب ایسی بے قراری میں پورے مدینے میں ایک دم لوگ پریشان، ہر 1 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی آتا، بولے اللہ کے رسول کیسے ہیں، اللہ کے رسول کا مزاج کیسا ہے، اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا دیکھیے اتنے میں دنیا کی لاڈلی بیٹی، کائنات کی لاڈلی بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے۔ وہ باپ جب بیٹی آتی تو کھڑے ہو جاتا، وہ باپ جب بیٹی آتی تو گلے لگا لیتا، وہ باپ جب بیٹی آتی تو اس کے ساتھ کیا کرتا، اس کے بچوں کو سینے پر بٹھا لیتا۔ بچے کیسے کھیلا کرتے تھے، آج بیٹی آ رہی ہے، آج عالم یہ ہے، وہ باپ اٹھ نہیں سک رہا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ باپ کی بے قراری دیکھ کر کہا یا کر بابا، میرے ابا کو کیا تکلیف ہو رہی، میرے ابا کو کیا حالت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا کر کہا بیٹے آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ پہ تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک بات بتایا، بیٹی میں جا رہا ہوں، تو رونے لگی۔ بعد میں کہا میرے بعد تیرا انتقال پہلے ہوگا، بعد میں وہ ہنسنے لگی، وہ بات الگ ہے۔ اب یہاں آئیے، اتنے میں صفیہ آپ کی پھوپھی آئی۔ دوسرے موقعوں پر بھی کہا تھا، آپ نے کہا دیکھو صفیہ غور کر لینا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے اللہ کا بہت بڑا، اللہ کے پاس بڑا مرتبہ رکھنے والا ہے، کچھ بھی کرے گا۔ صفیہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیٹی فاطمہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے بے قراری کی کیفیت دیکھتے جائیے، پانی کا لگن ہے، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پانی کے لگن میں ڈالتے اور آپ اپنے چہرے پر ملتے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بے عیب ہے، سکرات کا وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو مدد فرما۔ اور میرے دوستو ذرا غور کرو، پوری رات میں 1 سیکنڈ بھی اللہ کے نبی کو نیند نہیں آئی، 1 سیکنڈ بھی آپ کو آرام نہیں ملا۔
پوری رات بے قراری ہو رہی. چلیے میں اور ایک بات کہہ رہا ہوں میری بہنوں، غور سے سنو. وہ عورت کا کیا عالم ہوگا جس کی گود میں اس کے آقا کا سر ہے. وہ عورت کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا ہوگا جس کی گود میں اس کے آقا کا سر رکھا ہوا ہے. کیا پریشانی ان کی تھی ہوں گی. سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول پر جو موت کی تکلیف آئی، دنیا میں کسی کو بھی وہ تکلیف میں نے نہیں دیکھا. دنیا میں کسی کو بھی میں نے دیکھی. اللہ کے نبی پر وہ کیفیت جو آئی. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات گزر گئی. صبح کا وقت ہو رہا ہے، صبح کا وقت ہو رہا ہے. دیکھیے مومن کی فکر، صبح کا وقت ہو رہا ہے. ذرا کچھ طبیعت اللہ کے رسول کی ہلکی ہوئی، کچھ ہلکی. اصل میں کیا ہوتا ہے، موت سے پہلے افاقۃ الموت کہتے. موت سے پہلے آدمی سیریس رہتا، فلاں رہتا، پورے مشینہ لگے رہتے، سب رہتے. عین موقع پر کیا ہوتا، ہر چیز نارمل، بی پی نارمل، شوگر نارمل، فلاں نارمل، یہ پورا نارمل. اب ڈاکٹر ارے کیا جی اتنا نارمل ہو گیا، پورا ہو گیا، کیسا، وینٹیلیٹر والا وہ سب لگا ہوا ہے. انسان کا علم ناقص ہے. ذرا غور کیجئے گا. میرے اور آپ کے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ اس وقت اس کو نارمل کر دیتا ہے. شاید اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ اس کو توفیق دے دے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے گا پورے نارمل. ڈاکٹر برار ہے تھوڑی دیر میں ریٹائر کر ڈالتا ہوں، ڈسچارج کر ڈالتا ہوں. کیا ڈسچارج کرتے جی تم، انہیں خود اب ڈسچارج ہونے والا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے. اور اس وقت مرنے والے کی کیفیت ہوتی دوستو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ملک الموت کسی کے جسم پر ہاتھ رکھ دے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر ذرا موقع ملا تو جتنے لوگ سامنے رہیں گے سب کو جان سے مار ڈالے گا. اب اس کی کیفیت بول نہیں سکتے. جس پر گزر رہا ہے، اسی لیے بتایا گیا ایک آدمی آخری تک ایمان پر کام کر رہا ہے، لیکن مرتے وقت کوئی ایسی بات بولتا اللہ کو ناپسند آ گیا، جہنم میں چلے گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برا کام کیا، مرتے وقت کوئی اچھا کام کر دیا، اللہ معاف کرتا. اسی لیے کہا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مرنے سے پہلے جو لا الہ الا اللہ کی موت مرے، جنت میں اللہ داخل کرے گا. اسی لیے میں نے پہلے بتایا عافیت کے ساتھ دعا کرو اللہ صحت دے، اس کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ایمان دے، عمل دے، اور جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے. تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت، پردہ مبارک ہٹا. ماشاءاللہ پورے لوگ مسجد میں بھرے ہوئے ہیں، ہر آدمی بے قرار ہے کہ ہمارے آقا ابھی تشریف لانے والے ہیں، ابھی آئیں گے. پردہ ہٹتے ہی لوگ دیکھیں، ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں گے. ایک بات دیکھیے، آپ بتا دیے، پڑھ لو، آپ لوگ نماز پڑھ لو، پتہ نہیں دیکھیے کیا کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک بات سوچئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، 23 سال کی محنت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. اس وقت اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. باپ محنت کرتا، بچے ترقی کر لیے، بچے آگے بڑھ گئے، کتنی خوشی ہوتی، کتنی ماں باپ کو خوشی ہوتی. اب دیکھیے پوری جگہ ہے مگر یہ ایک جگہ خالی ہے، مصلی کی جگہ خالی ہے. چلیے نماز ہو گئی. حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے. نماز کے بعد دنیا کا سورج ادھر نکل رہا ہے اور اللہ کے نبی کا آخری وقت آ رہا ہے. حضرت جبرائیل گھر میں تشریف لائے، کہا کہ میں آیا ہوں، بس مجھے آنا نہیں ہے، اب بس آخری مرتبہ آیا ہوں. سامنے ملک الموت ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آئیں گے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں. ما الذین انعم اللہ علیہم، اللہ مجھے جن پر تیرے انعامات ہوئے، نبی، شہداء وغیرہ کے ساتھ مجھے شامل فرما. دیکھیے اب ذرا غور کیجئے. اور ایک اہم بات، میری ماں
ذرا غور کرو، نیک بیوی کسے بولتے؟ نیک بیوی مل گئی تو کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے ان کے بھائی کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، بول نہیں سک رہے۔ صدیقہ سمجھ گئی کہ میرے آقا مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، فوری وہ مسواک لی، وہ ذرا سخت تھی، اپنے دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی۔ اللہ کے نبی نے مسواک کیا، وہ مسواک کو واپس آپ نے کر دیا۔ اور ایک بات دیکھیے، انتقال سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اللہ میرا آقا اس وقت کیا بول رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، اگر میں نہ سنوں تو نافرمانی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ اپنا کان اللہ کے نبی کے منہ پر رکھ دیں، اپنا کان کیا بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کوئی بات بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حکم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہے بیوی، یہ کہتے ہیں دکھ میں، درد میں، رنج میں، خوشی میں کام آنے والی شریک حیات یہ ہے۔ اگر دنیا میں نیک بیوی مل گئی تو گویا پوری دنیا اللہ تعالیٰ دے دیا۔ دیکھیے کان رکھیے، کیا حکم مل رہا ہے، کان رکھے ہیں، کان چہرے پر رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو میری حالت پر رحم فرما، اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ تیری ملاقات سب سے پیاری ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ تو ذرا غور کیجئے گا۔ چلیے اب اس کے بعد ملک الموت کمرے میں آئے، آپ کی جان نکالی جا رہی ہے۔ دوستو دنیا میں کوئی بستا تو ہمارے نبی بستے، دنیا میں کوئی رہتا تو آپ رہتے، نہ ابو بکر رہے، نہ عمر رہے، نہ کوئی رہے، بس سب کے لیے دیکھیے اب جان نکالی جا رہی۔ اللہ کے نبی کی انگلی اوپر اٹھی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ آخری منٹ تک آپ کی زبان پہ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 نماز۔ تمہارے پاس کام کرنے والے غریب پیٹ کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو۔ آخری منٹ تک اللہ کے نبی یہ نہیں بولے میں 9 بیویوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخر کیسا ہوگا، کیسا چلے گا، کیا ہوگا، نہیں، میرے اور آپ کے نبی کو ایک ہی فکر تھی، وہ نماز کی۔ نماز کی پابندی کیجئے، اللہ رحمت دے گا، راحت دے گا، نور دے گا، برکت دے گا، دنیا آخرت کی بھلائیاں دے گا۔ اور پھر اپنے کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ارے مہربانی کرو جی غریبوں سے، پسینہ سکنے سے پہلے ان کو دے ڈالو، یا خون سکا تو بھی نہیں دیتے، خون سکا بھی تو نہیں دیتے۔ اور اللہ کے رسول نے بیویوں کے بارے میں ان کے زندگی، ارے پیدا کرنے والا کھلا رہا، مالک کا کرم ہے کہ صبح میں بھوکا اٹھاتا لیکن رات میں ماشاءاللہ بھوکا نہیں سلاتا، جانوروں کو رزق دے رہا، تو اللہ کیا ہم کو رزق نہیں دے گا؟ کیوں ہم اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے رہ کر ہیں؟ کل خبر میں کیا کریں گے، کل گئے تو کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی انگلی اٹھی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، بس یہی چیز ہے۔ 3 مرتبہ کہتے ہوئے یہ انگلی نیچے گر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آئیے ذرا اس کے بعد جو اثرات پڑنا تھا لوگوں پر، دیکھیے انتقال ہو گیا، بجلی کی طرح پورے علاقے کے اندر خبریں پھیل گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر نماز کے بعد آپ گھر گئے تھے، مدینے سے 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مکان تھا، وہاں سے آ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچہ پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، بکریاں چرانے والا رو رہا ہے۔ بلائے بیٹے، کیا بیٹے کئی کو رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ معلوم نہیں آپ کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔
اللہ اکبر، کیا بجلی گری ہوگی جی! جتنا تعلق ہوتا آدمی کا اتنا دکھ ہوتا میرے بھائی۔ حضرت صدیق کا جو تعلق تھا دنیا جانتی ہے۔ حضرت اب دیکھیے، حضرت ابو بکر سیدھا مکان میں تشریف لائے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں بولے، آپ کی چادر اٹھائے، آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی جب تک رہے ماشاءاللہ بہت اچھا رہے، جس وقت آپ اللہ کے پاس گئے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اللہ کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ باہر آئے تو وہاں پر آگ لگی ہوئی، لوگ ایک جگہ، کوئی کہتا انتقال ہوا، کوئی ہوا نہیں ہوا۔ ابو بکر بہت نرم دل آدمی تھے، بہت نرم دل آدمی تھے، مگر بعض اوقات آدمی کو گرم بننا پڑتا حالات کے اعتبار سے۔ اگر ابو بکر بھی وہاں رو لے کر بیٹھ جاتے تو کون کرتا؟ حضرت ابو بکر برداشت سے کام لیتے ہوئے گئے، خطبہ دیا، بتایا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہا تھا، سن لو آج ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا اللہ زندہ ہے، ہمیشہ اللہ رہے گا۔ بہرحال لوگوں کو سمجھائے، بات تو ہو گئی۔ اب آئیے آخری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی مسئلے آئے، کئی مسئلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا، کیا کرے گا، فلاں سنت جیسے کہ بات آئی، سنت پر عمل کرے تو زندگی کے پورے مسائل ختم ہو جاتے۔ میں وہ سب باتوں میں نہیں جانا چاہتا، مگر سنیے گا، اللہ کے رسول کے انتقال کا صدمہ جو ہوا، امہات المومنین کی زندگیاں اندھیری ہو گئیں، پوری زندگیاں تاریک بن گئیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، میری زندگی میں ویسا تاریک دن میں نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، میرے ابا کے انتقال کا مجھے جو افسوس ہوا، اگر وہ افسوس کو دنیا کے سورج پر ڈال دیا جائے، اللہ کی قسم سورج کی روشنی کالی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی بھی 10 دن یا 11ویں دن آپ کی اونٹنی بھی چلے گئی۔ حضرت بلال جیسے آدمی مدینے میں نہیں رہ سکے۔ اللہ کے رسول کے بعد اذان دینے کے لیے کہا گیا تو اذان بھی مکمل نہیں دے سکے۔ بہرحال یہ بات تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازے کی نماز کیسے پڑھیں، کون پڑھائے، کون پڑھاتا، کسے ہمت تھی؟ بات طے ہوئی، وہ کمرے میں جتنی جگہ تھی لوگ جاتے، 10 15 آدمی جاتے، پڑھتے، واپس آتے، ایسے ہوتے دفن کے لیے کافی دیر لگ گئی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ ایک جملہ کہتی ہیں، انس سے کہتی ہے، انس اللہ کے رسول کے جسم پر مٹھی ڈالتے ہوئے تیرا کیا حال ہو رہا تھا؟ انس کیسا تو اللہ کے رسول کے جسم پر مٹھی ڈالا؟ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اور کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موت کو غنیمت سمجھیے، موت آنے سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے۔ وہاں جا کے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا، اللہ ہمیں دیکھ لیا، اللہ انگار کو دیکھ لیا، اللہ سب دیکھ لیا، اللہ دنیا میں واپس کر دے، ہم اچھے بنیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، ہو گیا، اللہ موقع دیا، غنیمت سمجھے۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ جو حادثات گزرے، یہ واقعات، یہ بیماریوں کے جو سلسلے گزرے، میرے بھائیوں، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے عقلمند دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے فلسفی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے دانشور چلے گئے۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھا میرے بھائی، بعض لوگوں کے گھر میں جنازہ ہوا تو نماز جنازہ بھی نہیں ہو سکی، بعض لوگوں کی تدفین بھی نہیں ہو سکی۔ یہ سب عبرت ہے، یہ سب عبرت ہے۔ کل کیا ہوگا، کل کس کے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اللہ بہتر جان رہا۔ بہرحال اللہ جو موقع دیا ہے غنیمت سمجھیے، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچے کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ محفوظ فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں دے، بھلائیاں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی اچانک آنے والی بیماری، حادثہ، پریشانی
پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور کرے، جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے نوکریوں اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، بڑے لوگوں کو اللہ صحیح سلامت رکھے، بچوں کو صحیح سلامت رکھے، عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، حاسدوں کی حسد، مکارے کرنے والوں کی مکاری سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے، ہماری اور دین کی، ہماری اور اسلام کی، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔